اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما سن اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی یاران خوش خیال و عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، العظمت للہ، بے شک اس کی تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔ وہ خالق و مالک کائنات، وہ اللہ ہے، جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے اور جہاں چاہے کر گزرتا ہے۔ وہ کسی کو جواب دہ کب ہے؟ وہ جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے۔ زہر کو تریاق بنا دیتا ہے۔ کفار مکہ نے منصوبہ بنایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمزور ہیں، ان کی زبان بندی کر دی جائے، انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں پھنسا کر کار نبوت سے روک دیا جائے۔ بھوک کے عذاب میں مبتلا شخص، دانے دانے کو ترستا ہوا انسان بھلا ان دیکھے خدا کی توحید کی تبلیغ و اشاعت کیسے کرتا پھرے گا، یا اپنی زندگی بچانے کی جد و جہد کرے گا؟ قید تنہائی میں پھنسا ہوا نقیب توحید و وحدانیت انسانیت کے لیے چند روز میں بھولی بسری داستان بن کر محض ایک قصہ پارینہ ہو جائے گا، اور ہماری راہ روکنے والا، ہماری بت پرستی اور بدعمالیوں پر قدغن لگانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہم اسی طرح رنگ رلیاں مناتے رہیں گے، کفر و شرک کی ترویج و اشاعت بے دریغ اور بے جھجک کر کے شیطان کو راضی اور خوش کرتے رہیں گے۔ یہ سب سوچ کر مکے کے کفار و مشرکین نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معاشرتی مقاطعے کا فیصلہ کر لیا، جسے اپنی قوت کے زام میں محاصرے سے بدل دیا۔ اس کی ساری تفصیل گزشتہ نشستوں میں عرض کی جا چکی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح نہ صرف یہ کہ اسلام کی تحریک دم توڑ جائے گی، بلکہ ہمارے اپنے بھائی اور ساتھی بھی اپنے قائد کی عدم دستیابی اور اس کی مفلوق الحالی کا مشاہدہ کرتے ہوئے از خود اپنے پرانے دین پر پلٹ آئیں گے۔ لیکن اللہ قادر و قدیر و توانا نے کفار مکہ کے اس زہر کو اپنے دین کی ترویج و ترقی اور اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے تعارف اور مکے سے باہر بیرونی دنیا سے تعلق کے مضبوط تریاق میں بدل کر کفار مکہ کو بدحواس اور پریشان کر دیا۔ جو لوگ حج اور عمرے اور تجارت و دیگر معاملات کے لیے مکہ مکرمہ میں قدم رکھتے، تو اس ظالمانہ اور جابرانہ مقاطعے، اس سوشل بائیکاٹ اس سے باخبر ہوتے، اور فطری تقاضے کے تحت ان کی طبیعت میں تجسس عود کر آتا۔ نتیجتاً وہ اس نئے دین سے آگاہ ہو جاتے۔ جتنا جتنا انہیں اس نئے دین اور اس کے داعی سے دور رکھنے کی سعی و کوشش کی جاتی، اتنا ہی تجسس اور بڑھتا، اور تقریباً ہر نووارد
اس نئے دین کے بنیادی عقائد، اس کی تعلیمات، اس کی مبادیات اور دلکش خصوصیات سے آگاہ اور باخبر ہو جاتا، پھر اس دین کے اکمل و کامل داعی کی دل موہ لینے والی سیرت اور ان آلام و مصائب و شدائد کی طغیانی میں اس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین و متوسلین و معتقدین کی حیرت انگیز استقامت اور صبر کی کہانیاں جو ان نووالدان شہر مکہ کے گوش گزار ہوتی، انہیں بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اللہ جن پر کرم فرما دیتا اور توفیق الہی جن کی دستگیری فرماتی، وہ تو اس سچے دین کو قبول کر لیتے، اور جن لوگوں کو اس نئے دین کو قبول کرنے کی فوری توفیق نہ بھی ہوتی، وہ بھی ایک مثبت تاثر لیے اپنے وطن واپس جاتے اور وہاں اٹھتے بیٹھتے سب کے ساتھ اپنی مجالس میں اس نئی دینی تحریک کے عقائد کو بیان ضرور کرتے۔ اس طرح دشمنان اسلام سے ہی اس کی تشہیر و تعارف کا کام اللہ رب العالمین لے رہا تھا۔ چنانچہ مکے میں قدم رکھتے ہی ہر نووارد شخص پہلی فرصت میں اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور آگاہی حاصل کرنے میں مصروف نظر آتا۔ اہل مکہ اس نئی افتاد سے سخت پریشان تھے کہ اب تو اسلام کی شہرت دور دراز علاقوں تک پہنچ رہی ہے اور مکے کے باہر بیرونی دنیا کے لوگ اس نئے دین میں دلچسپی لے رہے ہیں، تو گھبرا کر انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جھوٹ، غلط بیانی، بہتان تراشی اور افترا پردازیوں کی انتہا کر دی۔ یہ مکی کفار و مشرکین باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے حضور نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کاہن بتاتے، کبھی شاعر قرار دیتے، تو کبھی ساحر گردانتے اور کبھی مجنون اور دیوانہ شمار کر کے لوگوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین و سفارش کرتے نظر آتے۔ اگر کوئی اہم شخصیت والد مکہ ہوتی، اس کے گرد یہ لوگ ایک ایسا حفاظتی حصار قائم کر دیتے کہ اسے حضور تک رسائی کا موقع ہی نہ ملتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نظر سامعین کر رہا ہوں کہ قبیلہ دوس کا سردار طفیل بن عمرو الدوسی عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا۔ وہ اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے اپنی قوم کی نگاہوں کا تارا تھا۔ قوم اس پر جان چھڑکتی تھی، اس کے ایک اشارہ ابرو پر اور ایک جنبش لب پر اپنا سب کچھ فدا کر دینے کو ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ وہ عقیل و فہیم و ذکی تھا، قادر الکلام شاعر تھا، فصحائے عرب اور بلغاء اس کے قصائد پر سر دھنتے اور اس کی غزلوں پر داد کے ڈونگرے برساتے نہ تھکتے تھے۔ قریش کے رؤسا کو جیسے ہی اس کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس کی خاطر مدارات میں اس حد تک مبالغے سے کام لیا کہ ہر وقت اس کے ساتھ گویا چمٹے رہتے اور وہ ہر وہ تدبیر اختیار کرتے
کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور رہے اور اس کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات نہ ہونے پائے۔ طفیل کا اپنا بیان ہے کہ جب میں مکہ پہنچا تو وہاں کے سرداروں نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ناصح مشفق کی طرح انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کر دیں کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جس نے ہمیں بڑی مصیبت میں پھنسا رکھا ہے، ہمارے اتحاد کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، ہمارے حالات کو پراگندہ کر دیا ہے، اس کی گفتگو میں جادو کا اثر ہے۔ اس شخص نے بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، خاوند کو بیوی سے اور دوست کو دوست سے جدا کر دیا ہے۔ ہمیں سخت اندیشہ ہے کہ کہیں آپ اور آپ کی قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کا شکار ہم اس وقت ہیں۔ اس لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو نہ کریں اور ہرگز اس کی بات نہ سنیں۔ یہ باتیں انہوں نے اتنی بار میرے سامنے دہرائی کہ میرے دل و دماغ میں گھر کر گئیں اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نہ ان کے پاس بیٹھوں گا نہ ان کی کوئی بات سنوں گا۔ چنانچہ جب میں حرم شریف جانے لگتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیا کرتا تاکہ ان کی آواز میرے کان میں نہ پڑنے پائے۔ لیکن ایک روز جب میں حرم شریف گیا تو وہاں میں نے اچانک حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھتے دیکھا تو میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ بلا ارادہ میرے کانوں میں اس کے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچے۔ چنانچہ جب میں نے وہ دلاویز کلام سنا تو خود کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ میری ماں کے بچے مرے، بخدا میں ایک زیرک شخص ہوں، شاعر بھی ہوں، کلام کے حسن و قبح سے بخوبی آگاہ اور واقف بھی ہوں۔ اس شخص کی بات سننے سے مجھے روکنے والا بھلا کون ہے اور کیوں؟ اگر انہوں نے کوئی اچھی بات کی تو قبول کر لوں گا اور اگر کوئی قبیح اور نامعقول بات کہی تو اسے رد کر دوں گا۔ لہذا میں وہیں رکا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیت الشرف کی طرف تشریف لے گئے تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضور مکان مبارک میں داخل ہوئے تو میں بھی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ پہلے اپنا تعارف کرایا، پھر یہاں کے سرداروں کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو اور تنبیہات و ہدایات اور ان کے اثرات بے کم و کاست حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کرنے کے بعد حضور کی دعوت کے بارے میں نے استفسار کیا تو حضور علیہ تحیت و ثنا نے مجھے اسلام کے بارے میں آگاہی بخشی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ طفیل کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ دلکش اور اثر آفرین کلام میں نے بخدا آج تک نہیں سنا اور نہ اس دین سے بہتر کوئی اور دین مجھے معلوم تھا۔ میرے دل میں اس دعوت کی عظمت اور سچائی
کے سامنے میں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ چنانچہ اسی وقت میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس و مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر انہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا نبی اللہ، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، اب میں ان کے پاس واپس جا رہا ہوں، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے جو تبلیغ کے کام میں میری مددگار ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بئی الفاظ دعا فرمائی کہ اللہم اجعل لہ آیتاً، یعنی اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما دے۔ جب وہ اپنے قبیلے کے علاقے کے قریب پہنچے تو اچانک ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی سے نور افشانی شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر طفیل نے عرض کیا کہ یا رب اس نور کو کسی اور جگہ منتقل فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم یہ نہ کہنے لگے کہ چونکہ اس نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا، اس کی سزا کے طور پر اس کی پیشانی پر برس کا داغ ظاہر ہو گیا۔ یہ کہتے ہی وہ نور حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عصائے مبارک کے سرے پر منتقل ہو گیا، جسے ان کی قوم نے دیکھا۔ دوسری صبح انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو کلمہ طیبہ پڑھایا، پھر قبیلہ دوس کو دعوت اسلام دینا شروع کی، لیکن حسب دلخواہ نتائج نہ پا کر وہ مکہ مکرمہ میں اپنے ہادی و برحق کے حضور حاضر ہو کر دعا کے لیے ملتجی ہوئے۔ رسول رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دست دعا کو بلند فرمایا کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت بخش دے۔ پھر طفیل کو حکم ہوا کہ واپس جا کر تبلیغ کرو اور انہیں نرمی اور محبت سے اسلام کی طرف بلاؤ۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ابھی اور بھی واقعات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہیں، لیکن چونکہ اس نشست کا دورانیہ طویل ہو رہا ہے، اس لیے باقی آئندہ نشستوں میں فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ کریم جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرما کر خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری کی توفیق مرحمت فرما کر ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔